محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 12ویں پارے کا مختصر تعارف اور خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آدم ثانی روئے زمین پر اللہ کے سب سے پہلے رسول، 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت مبعوث فرمایا جب ان کی قوم شرک و بت پرستی میں ملوث ہو گئی، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر نامی بتوں کی عبادت کی جانے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، 950 سال ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے، دن رات اعلانیہ، تنہائی میں الغرض دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور اکثریت کفر پر ہی قائم رہی۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا بھی قوم کے دین پر رہا۔ بالآخر قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قوم کے لوگ مذاق اڑاتے کہ نوح یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ کشتی تیار ہوئی، طوفانی سیلاب آ گیا۔ قوم کے لوگ بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے کافر بیٹا پر پڑی۔ اے بیٹا، اب تو ایمان قبول کر لو اور اس سفینہ نجات پر سوار ہو جاؤ۔ بیٹا کہتا ہے، نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ نہیں بیٹا نہیں، آج اس طوفان سے وہی بچے گا جسے اللہ بچائے۔ ایک تھپیڑا آیا اور اس کافر کو اچک لے گیا۔ بیٹے کا یہ انجام دیکھ کر شفقت پدری جوش میں آ گئی۔ اے رب، میرا بیٹا میرا فیملی ممبر ہے، لہٰذا تو اسے بچا لے۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی، وہ مومن نہیں اس لیے وہ تمہارا فیملی ممبر نہیں رہا۔ اس بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ غور کیجئے کہ ہدایت کون دیتا ہے، اور اس بات پر بھی کہ ایک اولو العزم پیغمبر اپنے بیٹا کو نہ عذاب سے بچا سکے اور نہ بیٹے کے حق میں ان کی دعا قبول کی گئی۔ اس سے اولاد اس بات کا بھی اندازہ لگائے کہ والدین ان کے کتنے خیر خواہ ہوتے ہیں، ہر نقصان سے ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خیر کے کاموں میں والدین کی نافرمانی کا انجام بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ 12واں پارہ وما من دابۃ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس پارے میں 170 آیتیں ہیں، 118 سورہ ہود کی اور 52 سورہ یوسف کی اور 16 رکوع ہیں۔ سورہ یوسف مکی سورہ ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 12ویں سورہ ہود کے بعد اور سورہ ہجر سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا۔ اس کا نام سورہ یوسف اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری تفصیل سے ذکر ہے، اور یہ واقعہ قرآن کریم کی کسی اور سورہ میں نہیں ہے، جبکہ دیگر انبیاء کے واقعات متعدد صورتوں میں مذکور ہیں۔ پارے کے آغاز میں اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے کہ تمام جاندار کو وہی روزی دیتا ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق کا مقصد لوگوں کے اعمال کا امتحان بتلایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ کافروں کو جزا و سزا کا دن بھی یاد دلایا گیا ہے۔ پھر انسان کی فطرت کا بیان کہ تنگی ہونے پر نا امید و نا شکرہ، اور اس کے بعد آسودگی ہونے پر اترانے لگتا ہے۔ ہاں، مومن کا یہ شیوہ نہیں۔ اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی کہ آپ ان مشرکین کے مطالبات کو سن کر دل برداشتہ نہ ہوں، یہ معجزانہ کتاب ہی اکیلی ان کے لیے کافی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو لاؤ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کرو۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے، اسے اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ جو لوگ دنیا میں مگن رہتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان کا انجام بتلایا گیا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔ قوم نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، تمہارے پیروکار بھی کمتر لوگ ہیں، تمہیں ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا، مجھے میرے رب نے اپنی رحمت سے حق سے نوازا ہے، اور میں جبراً تم سے منوا نہیں سکتا۔ اور یہ بھی سن لو کہ نہ میں تم سے اس تبلیغ کی اجرت مانگتا ہوں، اور نہ اپنے ساتھیوں کو تمہاری خاطر چھوڑنے والا ہوں۔ نہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے، نہ علم غیب جانتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان مومنوں کو اپنے فضل سے نہیں نوازے گا۔ اچھا نوح، اب بہت ہو گیا، چلو عذاب لے آؤ۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی اور کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب کشتی بن کر تیار ہوئی تو اہل ایمان اور ہر قسم کا جانور ایک ایک جوڑا رکھنے کا حکم دیا۔ سیلاب آیا، ظالم ہلاک ہوئے۔ سیلاب کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے پاس لگی اور اہل ایمان سلامتی کے ساتھ اس سے اترے۔ حضرت ہود کی قوم عاد کا واقعہ اس کے بعد ذکر کیا گیا۔ ہود علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی
رب سے توبہ و استغفار کا حکم دیا اور اس کے فوائد بتلائے، قوم نے انکار کیا اور ہود کے ذہنی توازن کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کیا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں چیلنج کیا کہ چلو تمہارے بت مجھے نقصان پہنچا سکتے ہوں تو پہنچا کر دکھلائیں، میرا اعتماد تو میرے اور تمہارے پروردگار اللہ پر ہے جس کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ اگر تم میری نصیحت نہیں مانتے تو میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اور تمہاری شامت اب آئے گی۔ اس کے بعد تیز آندھی کی شکل میں اللہ کا عذاب آیا اور قوم عاد تباہ ہو گئے۔ حضرت صالح اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ۔ اس قوم نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی اور وہ اونٹنی جو معجزانہ طریقے سے اللہ کے حکم سے ایک چٹان سے نکلی تھی، حضرت صالح کے منع کرنے کے باوجود اسے قتل کر دیا، جس کے بعد صیحہ زوردار آسمانی آواز کا عذاب ان پر آیا اور یہ اپنے انجام کو پہنچے۔ پھر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بطور مہمان انسانی شکل میں فرشتوں کی آمد اور ان کی ضیافت کا ذکر، حضرت سارہ کو اسحاق اور ان کے لڑکا یعقوب کی بشارت، یہ سن کر سارہ کا تعجب کرنا اور فرشتوں کا جواب، پھر حضرت ابراہیم کی حضرت لوط علیہ السلام کے سلسلے میں فکر مندی اور فرشتوں کی طرف سے ان کی تسلی کا بیان۔ اب فرشتے حضرت لوط کے گھر آئے، حضرت لوط نے بھی انسانی صورت میں دیکھ کر اپنے چچا حضرت ابراہیم کی طرح ان کو نہ پہچانا اور بدفعل قوم کی وجہ سے گھبرا گئے۔ فرشتوں نے تسلی دی، اپنی حقیقت بتائی اور اللہ کے عذاب کی خبر دی۔ رات ہی رات بیوی کے علاوہ باقی اہل ایمان کو لے کر اس بستی سے نکلنے کا حکم دیا۔ صبح اللہ کا عذاب آیا، پوری بستی الٹ دی گئی، پھر پتھروں کی بارش بھی ہوئی۔ حضرت شعیب اور ان کی قوم اہل مدین کا تذکرہ۔ اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد مت برپا کرو۔ قوم پر ان نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ گزشتہ قوموں کا ذکر کر کے ان کے انجام سے ڈرایا، توبہ و استغفار کا حکم دیا، لیکن قوم نے کہا کہ شعیب تمہاری کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اگر تیرے گھرانے کے لوگ نہ ہوتے تب ہم تجھے بتاتے۔ اچھا، اللہ کے بجائے ہمارے خاندان کے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ ٹھیک ہے، دیکھو کہ اللہ کا عذاب کس پر آتا ہے۔ ان پر عذاب ایسی چینک کی شکل میں آیا کہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کے تذکرے کے بعد قیامت کے دن شقی اور سعید کا انجام بتایا گیا۔ رسول کو استقامت اختیار کرنے، مشرکین سے ہمدردی نہ رکھنے، نماز، صبر، اللہ کی عبادت اور اسی پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی گئی، اور یہ بتلایا گیا کہ گزشتہ امتوں کے واقعات آپ کی تسلی کے لیے آپ کو سنائے جاتے ہیں۔ سورہ یوسف کی ابتدائی آیات میں حضرت یوسف کا اپنے والد کو اپنا خواب بتلانا، والد کا خواب کو راز میں رکھنے کا حکم دینا، ورنہ تمہارے خلاف سازش کی جائے گی، بھائیوں کی یوسف کو باپ سے دور کرنے کے لیے چال چلنا، جھوٹا بھروسہ دلا کر یوسف کو ساتھ لے جانا اور کنویں میں ڈال دینا، رات واپس آ کر باپ سے کہنا کہ بھیڑیا اسے کھا گیا، حضرت یعقوب کا ان کے جھوٹ کو سن کر صبر کر لینا اور اللہ سے مدد طلب کرنا، دوسری طرف گزرنے والے قافلے کا پانی کے لیے ڈول کنویں میں ڈالنا اور یوسف کا کنویں سے باہر نکلنا علیہ الصلاۃ والتسلیم، مصر کے بازار میں کم قیمت پر یوسف علیہ السلام کا فروخت کیا جانا، خریدار عزیز مصر کا بیوی سے کہنا کہ اسے اچھی طرح رکھو، بڑا ہو کر ہمارے ہی کام آئے گا یا ہم اسے لڑکا بنا لیں گے۔ یوسف بڑے ہوئے، آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اب عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہے، گناہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اللہ نے حفاظت کی اور کرتا کا پیچھے سے پھٹا ہونا اس بات کی علامت بنا کہ یوسف کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، اور یوسف کے حق میں گھر کے ایک فرد نے بھی گواہی دے دی۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنی بدنامی چھپانے کے لیے محل میں عورتوں کو جمع کیا اور سب کے ہاتھ میں چھری دی اور یوسف کو ان کے سامنے کر دیا۔ حسن یوسف دیکھ کر وہ بے خود ہو گئیں اور چھری سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اب دیکھو کہ تم لوگ خواہ مخواہ مجھے تانا دے رہی تھیں۔ پھر حضرت یوسف کی پاک دامنی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یہ بھی کہا کہ یوسف میری بات نہیں مانیں گے تو اب جیل جائیں گے۔ حضرت یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اس گناہ سے بہتر تو میرے لیے جیل ہے اور مجھے اس کے شر سے بچا لینا۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، وہاں لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ دو قیدیوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے تعبیر بتلائی اور جو نجات پانے والا تھا اس سے کہا کہ میرا تذکرہ اپنے بادشاہ سے کرنا۔ چند سالوں بعد حاکم نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کو لے کر پریشان ہوا۔ اب اس شخص کو یوسف یاد آئے، وہ جیل آیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ حاکم نے یوسف کو محل میں طلب کیا۔ یوسف نے کہا کہ پہلے میرے خلاف جو سازش کی گئی اس کی تحقیق کیجیے۔ بادشاہ نے تحقیق کی، یوسف علیہ السلام کی برات ثابت ہوئی۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔
یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ شرط اس لیے رکھی تاکہ میرا مالک یہ جان لے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے اور اللہ خیانت کرنے والوں کی داؤں چلنے بھی نہیں دیتا۔ اس پارے کی پہلی آیت کریمہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ 12ویں پارہ کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی گہرائی کو بیان فرمایا تھا کہ انسان کے ظاہری و باطنی اعمال کیا وہ تو ان کے خیالات تک سے واقف ہے، اور اس آیت میں اسی بات کی دلیل پیش کی گئی کہ اگر اللہ کا علم اتنا وسیع نہ ہوتا تو کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی بے شمار مخلوقات، انسان، جن، چرند، پرند، چھوٹی بڑی، بحری بری، ہر ایک کو وہ روزی کیسے پہنچاتا جسے روزی پہنچانے کی ذمہ داری اس کرم والے رب نے محض اپنے فضل سے اپنے اوپر لی ہے۔ رزق کے تمام خزانوں کی مالک تنہا وہ ذات ہے۔ اس نے انسان کو اسباب رزق فراہم کیے اور ان اسباب کو مؤثر و کارآمد بھی وہی بناتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ مستقر اور مستودع کی تفسیر میں مفسرین نے جو اقوال منقول ہیں، اگر سب کو جمع کیا جائے تو مستقر کا معنی ہوگا ماں کا رحم، پیدا ہونے کے بعد اس کی رہائش گاہ اور اس کے حرکت و عمل کی آخری حد، اور مستودع سے مراد پیدا ہونے سے پہلے باپ کی صلب، مرنے کے بعد اس کی قبر اور اس کا دائمی ٹھکانہ یعنی جنت و جہنم۔ سب کا علم اللہ کو ہے۔ غور کیجئے، جب لطیف و خبیر اس دنیا میں آنے کے پہلے سے لے کر ہمارے آخری ٹھکانہ تک کو جانتا ہے تو ہمارے اقوال و افعال اور دیگر احوال سے وہ کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ یقیناً سب کچھ اس کے علم میں اور اس کی کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو کافر کہیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اوپر کی آیت میں اللہ کے کمال علم کو بیان کیا گیا تھا، اب اس آیت میں کمال قدرت کا بیان ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرو کہ کس طرح اللہ نے ان کو محض 6 دنوں میں پیدا فرما دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو لفظ کن سے پل بھر میں ان کو پیدا کر دیتا، لیکن حکمت والا ہی ان 6 دنوں میں پیدا کرنے کی حکمت کو جانتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد دنیا کے دن ہو سکتے ہیں اور یا وہ دن جس کا ذکر سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں آیا کہ تمہارے رب کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے تمہارے رب کا عرش پانی پر تھا۔ عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے اور قرآن کریم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم اسی پر مستوی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ لیبلوکم ایکم، یعنی اللہ نے آسمان و زمین کو یوں ہی عبث اور بلا مقصد نہیں پیدا فرمایا، بلکہ اس سے شرعی احکام کی مکلف دونوں مخلوق انسان اور جن کی آزمائش مقصود ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، یعنی ایسا عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو۔ عمل کے اچھے ہونے کی یہی 2 شرط ہے اور ان کا حل عمل میں ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے۔ اگر عمل کرنے والا مخلص ہے لیکن اس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تو ایسے عمل کو بزبان شریعت بدعت کہا جاتا ہے، اور ہر بدعت کو اللہ کے رسول نے گمراہی قرار دیا ہے۔ اور اگر عمل کرنے والا سنت کے مطابق عمل انجام دے رہا ہے لیکن اس کی نیت میں اخلاص نہیں، اللہ کو راضی کرنا نہیں، تو یہ دکھاوا اور ریاکاری ہے، اور اللہ کے رسول نے اسے شرک اصغر کہا ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ ایسا عمل کرنے والے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، جب اللہ نے اعمال کے ذریعے آزمائش کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ جزا و سزا کا دن بھی بتلا دیا کہ اس امتحان کا فائنل نتیجہ اس دن دیا جائے گا، اور کفار کی کم عقلی بھی بیان کر دی کہ روز جزا کا آنا ان کو جادو کی طرح بے بنیاد بات لگتی ہے۔ الغرض یہ کہ 12ویں پارے میں 2 حصے ہیں۔ سورہ ہود مکمل، اس کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں۔ نمبر 2 سورہ یوسف کا بقیہ حصہ۔ سورہ ہود میں 4 باتیں یہ ہیں: قرآن کریم کی عظمت، توحید اور دلائل توحید۔ نمبر 3 رسالت اور اس کے اس بات کے لیے
7 انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات۔ نمبر 4 قیامت کا تذکرہ۔ نمبر 1 قرآن کی عظمت۔ قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کے ماضی، حال اور مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ نمبر 2 منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ نمبر 2 توحید اور دلائل توحید۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا یہ کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ نمبر 3 رسالت اور اس کی اس بات کے لیے 7 انبیاء اکرام علیہ السلام کا واقعات۔ جیسا کہ اوپر میں گزرا، نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند لوگوں کے، انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر باد سرسر کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اٹھنے نکالے مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔ نمبر 5 حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے، ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا الٹ دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ نمبر 6 حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی بات مانی بچ گئی، نافرمانوں پر چینخ کا عذاب آیا۔ نمبر 7 حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزار دی جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نمبر 4 قیامت کا تذکرہ۔ روز قیامت انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی، نمبر 1 بدبخت لوگ، نمبر 2 نیک بخت لوگ۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا، جب تک اللہ چاہیں گے حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ نمبر 2 سورہ یوسف میں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تفصیل ہے۔ تمہید یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی سورہ میں ہے۔ دوسری صورتوں میں ان کا نام تو آیا ہے مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں مذکور نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ علیہ السلام غار ثور میں، وہ مصر گئے، آپ مدینہ گئے، وہ وزیر بنے، آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے، بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے، آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردن جھکا لی۔ انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے، ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے، وہ اپنے والد کو تفریح کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا۔
عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کیا کرتے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ بصائر و عبر از قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ نمبر 1، مصیبت کے بعد راحت ہے۔ نمبر 2، حسد خوفناک بیماری ہے۔ نمبر 3، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ نمبر 4، پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 5، نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ نمبر 8، دائی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 9، موضع تہمت سے بچنا چاہیے۔ نمبر 10، جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے، عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین۔